بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر حج پر گئے 70,000 حج اور ایک مکمل قرآن پاک کے برابر ثواب حاصل ہو جائے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ماہ شعبان کی وہ خاص تسبیح ہے جس نے بے شمار لوگوں کی قسمت بدل دی۔ یہ وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو جان لیتا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی ہے، دل بے سکون ہے یا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر میں ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جسے چھوڑنا خود اپنا نقصان کرنا ہے۔ ویڈیو کو ابھی لائک کریں تاکہ برکت شامل ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں وہ باتیں ملتی ہیں جو عام جگہوں پر نہیں ملتی، اور کمنٹ میں یا اللہ لکھیں تاکہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح، جس نے شعبان میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج اور قرآن کریم کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کی روحانی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ گویا یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر بندہ رمضان کے خاص قربتوں تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس مہینے کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے۔ جب آسمانوں میں عبادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے ورق پلٹے جاتے ہیں، عمر اور حالات میں تبدیلیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نگاہ کرم فرماتا ہے، گناہوں سے اوجل دلوں کو پاک کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑتا ہے، اور اندھیری زندگیوں میں نور کی ایک نئی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ شعبان کی قدر نہیں جانتے، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کرنے والے بندے رمضان کی قبولیت کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پڑھی جانے والی ایک تسبیح انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب زبان سے نکلنے والا ایک ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہاڑوں کے برابر وزن رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح کا اجر 70,000 حج اور پورے قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ سوچو ذرا، ایک ایسا عمل جو نہ زیادہ مشقت مانگتا ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ یا خاص حالت کا محتاج ہے، بس ایک سچا دل، ایک جھکی ہوئی گردن اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین چاہیے، اور اس کے بدلے ایسا اجر ملتا ہے جس کا تصور بھی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ 70,000 حج اور قرآن کریم کے برابر ثواب صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک عظیم اعلان رحمت ہے۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف لوٹے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کی فانی چمک دمک چھوڑ کر اس کی ابدی خزانے کی طرف بڑھے۔ ماہ شعبان کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا مہینہ ہے، غافل کو بیدار کرنے والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا اہتمام فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ شعبان میں ہمیں اپنے اعمال کو سنوار لینا چاہیے، اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، اپنی زبان کو ذکر سے آراستہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ تیاری ہے
جو رمضان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ اسی تیاری کا سب سے طاقتور ذریعہ وہ تسبیح ہے جو شعبان میں پڑھی جائے تو 70,000 حج اور قرآن کے برابر ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایک روانی انقلاب ہے۔ یہ گناہوں کے انبار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ مایوسی کے دیواریں گرا دیتی ہے، یہ بند نصیب کے تالے کھول دیتی ہے، یہ دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیتی ہے، یہ آنکھوں کو آنسو سے دھو دیتی ہے، اور یہ روح کو اس کے اصل مقام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تک پہنچا دیتی ہے۔ شعبان کی راتوں میں جب خاموشی چھا جاتی ہے، جب دنیا سو جاتی ہے، اگر انہی لمحوں میں بندہ اس افضل تسبیح کو زبان پر لے آئے تو گویا اس نے آسمان سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ فرشتے اس کے ذکر پر گواہ بن جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان کا ذکر رمضان کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جو شعبان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، رمضان میں اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ جو شعبان میں اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنا لیتا ہے، رمضان میں اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اور جو شعبان میں یہ افضل تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے جس کا وعدہ 70,000 حج اور قرآن کریم کے برابر ثواب کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اور یہ سب اللہ پاک کی بے پایہ سخاوت کا ایک ادنا سا جلوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں بندے کو وہ دے دے جو ساری عمر کی عبادت بھی نہ دے سکے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کی افضل تسبیح دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا روحانی پل ہے جو دلوں کی دوریوں کو مٹا دیتا ہے، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کو ہلکا کر دیتا ہے، اور جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ روشن کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کا نام کثرت سے لیتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی بے قراری نکلنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی بھروسہ اسے سکون دیتا ہے، یہی بھروسہ اسے صبر عطا کرتا ہے، اور یہی بھروسہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ ماہ شعبان میں یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ اپنے رب کے حضور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے در پر آیا ہوں، میں نے دنیا کے سہارے چھوڑ دیے ہیں، میں نے اپنی کمزوریوں کو مان لیا ہے، اب میں صرف تیرے فضل کا محتاج ہوں۔ اور جب بندہ اس طرح جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کبھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں، کبھی رشتوں کی تلخیاں مٹنے لگتی ہیں، کبھی اولاد کے معاملات سنورنے لگتے ہیں، اور کبھی ایسی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں بندہ سمجھتا تھا کہ شاید اب کبھی قبول نہ ہوگی۔ یہ سب اس تسبیح کے روحانی اثرات ہیں جو شعبان میں پڑھی جائے تو اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ شعبان قبولیت کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، اور اللہ کے خاص فضل کو پانے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب غفلت کی زندگی چھوڑ دے گا، اب وہ اپنی زبان کو ذکر سے، اپنے دل کو یقین سے اور اپنے اعمال کو اخلاص سے بھر دے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی تبدیلی شروع ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان صرف عبادت کرنے والا نہیں رہتا بلکہ اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ نور ہوتا ہے جو اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیفیت دل کو تیار کر دیتی ہے، روح کو جگہ دیتی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص قربت کے قابل بنا دیتی ہے۔ اور پھر اگر ایسے بندے کے لیے 70,000 حج اور قرآن کریم کے برابر ثواب لکھ دیا جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی شان کریمی کا فطری تقاضا ہے
کہ وہ اپنے بندے کو اس کی اوقات سے کہیں بڑھ کر عطا کرے، کیونکہ وہ دینے میں حساب نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے فضل سے دیتا ہے، اور یہی فضل ماہ شعبان کی اس افضل تسبیح میں چھپا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کی یہ افضل تسبیح انسان کو صرف دنیا کی بہتری تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے آخرت کی کامیابی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، کیونکہ جو بندہ شعبان میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ گویا اپنی آخرت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب برات جیسی عظیم رات آتی ہے، جس رات کو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس رات کو گنہگاروں کی بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، جس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت کی بارش فرماتا ہے، اور جس رات کو فرشتے زمین پر اتر کر پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی نجات مانگنے والا۔ اور جو بندہ شعبان میں اس افضل تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے جن پر ان راتوں کی رحمتیں سب سے پہلے نازل ہوتی ہیں۔ اس کی دعائیں قبولیت کے قریب کر دی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، اور اس کے دل کو وہ نور عطا کیا جاتا ہے جو اسے زندگی کے ہر موڑ پر صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان میں پڑھی جانے والی یہ افضل تسبیح دراصل رمضان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے، اور یہی کامیابی آخرت میں جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ 70,000 حج اور قرآن کے برابر ثواب کا وعدہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے عام لوگوں کے صف سے نکال کر خاص بندوں کے صف میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تو نے تھوڑا سا وقت میرے نام کر دیا، اب میں تجھے وہ دوں گا جو تیری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ وہ بندے کے چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اور بندے کے تھوڑے سے اخلاص کو پہاڑوں جیسا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کی یہ تسبیح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی مال، شہرت یا دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اصل سکون دنیا کی ساز و سامان میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اصل عزت لوگوں کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اصل نجات کسی اور سہارے میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں ہے۔ جب بندہ یہ بات دل سے مان لیتا ہے اور شعبان میں اس افضل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور اپنی آخرت بھی محفوظ کر لی۔ اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں امید بس جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کی موت بھی اس کے لیے خوف نہیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشخبری بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل فرماتے ہیں کہ شعبان کا ایک سچا ذکر انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی کامیابی اس تحریر کا اصل پیغام ہے کہ ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ غفلت سے بیداری کا، گناہوں سے توبہ کا، مایوسی سے امید کا، اور دنیا سے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا فیصلہ ہے۔ اور جو بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے 70,000 حج اور قرآن پاک کے برابر ثواب کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا وہ انعام ہے جس کا وہ واقعی حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میں اس میں کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جنتی آدمی دیکھنے کی خواہش ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، چاہے وہ دن میں 70 مرتبہ ہی اسی گناہ کو دہرائے۔ مذکورہ حدیث مبارک کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اعزاز ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں ایسی خواہشات اور تمناؤں کو عام کر دیا ہے جن کو لوگ عموماً گناہ نہیں سمجھتے اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے قریب رہتے ہیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا عمل کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور شیطان اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ پر استغفار طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، جیسے چاہتا ہے وہی حج اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو تسبیح پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ کو تسبیح ماہ شعبان میں اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 70,000 حج اور قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جس تسبیح کا آپ کو بتائیں گے اس تسبیح کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام بخشے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے۔ اسے ماہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے سے 70,000 حج اور قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان کی سب سے افضل تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسے کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ وہ دو نام ملا کر پڑھنے ہیں، اور یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر وہ تسبیح پڑھنی ہے جو ماہ شعبان کی افضل تسبیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اللہ اسے کبھی نہ ختم ہونے والا رزق دے گا۔ اور تو شعبان کے مہینے میں روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ نہ صرف نامہ اعمال
نیکیوں سے بڑھے گا، بلکہ بغیر حج کی یہ 70,000 حج اور قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا، اور رزق میں بھی خوب اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس تسبیح کو اب لازمی پڑھیں۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس تسبیح کے پڑھنے والے کو 70,000 حج اور قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے، روح کو جگانے اور اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حضور اپنی معافی مانگنا اور استغفار کرنا دل کو سکون اور روح کو روشنی بخشتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی چھپی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور ہر خوف اور پریشانی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے اور وقت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ وہ لمحہ جو ہم اللہ کی عبادت، ذکر اور استغفار میں گزاریں، وہ ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں جنت کی طرف ایک قدم مزید قریب لے آتا ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے کو ضائع نہ کریں، اس میں اپنے دل کی حالت کو بہتر کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہر دن، ہر لمحہ اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماہ شعبان کی برکتیں لامحدود ہیں، اور جو بندہ اس میں خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قربت، سکون اور رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک میں داخل ہوں اور ہر لمحہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزار سکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنی بارگاہ میں سچی توبہ اور خلوص کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے پاک فرما اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے ذکر، اپنے قرب اور اپنی رضا کے طلبگار بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہماری زندگی کے ہر لمحے میں تیری قربت کا احساس عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے خوف اور پریشانیوں کو دور فرما، اور اس ماہ کی برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں یہ نصیحت نصیب فرما کہ ہم ہر لمحہ تیرے ذکر، توبہ اور نیکی کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہمارے اعمال تیرے حضور قبول ہوں اور ہم تیرے فضل و رحمت کے سائے میں ہمیشہ سلامت رہیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے اس ماہ کی تمام برکتیں عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے مخاطب ہیں۔ ایسی قیمتی نصیحت ہر روز نہیں ملتی، اس لیے اسے ضائع مت کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، یہ آپ کی حاضری کا ثبوت ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی طاقتور دعائیں، وظائف اور روح کو جگانے والی باتیں مسلسل ملتی رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس کے نصیب کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔